جب قرآن کے ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں تو یہ محفوظ کتاب کیسے ہے؟ بالکل یہ آپ مولویوں سے پوچھا کریں کہ انہوں نے یہ آپ کو جھوٹ کیوں بتایا کہ ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، مختلف ہو سکتے ہیں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس طرح تو اردو میں بھی ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مطلب کون سا لیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو روند مارنا ہے نا۔ مثلا مسجد الحرام میں حرام کے لفظ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے، اور ولد الحرام کے اندر حرام کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ آپ کوئی کہ جی حرام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی مسجد الحرام ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ یہاں حرمت والی جگہ مراد ہے، اور جب ولد الحرام لکھا جائے گا تو پتا چل جائے گا یہاں پر آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا مراد ہے۔ وہ تو کئی الفاظ لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر زبر زیر نہ ڈالیں۔ اردو میں بھی، اردو میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں تو ایک ہے۔ دھکے سے زبر ڈال دیں میں کے اوپر آپ، وہ علیحدہ بات ہے۔ ادروائز جب اردو کوئی پڑھ رہا ہو اور زبر زیر نہ ڈلا ہو تو عام بندے کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر میں پڑھوں یا میں پڑھوں۔ کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں اردو میں۔ اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی اردو جاننے والا یہ کہے کہ اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں لفظ کیا ہے، اس کا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیا۔ اب کیا جو ہے وہ وٹ ہے انگلش میں، اور کیا جو ہے وہ ڈو ہے، لیکن جب ہم جملہ بولیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ لفظ کیا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے، پتا چل جائے گا نہیں۔ تو یہ کیوں روند مارتے ہیں؟ اس طرح عربی زبان میں اگر کوئی لفظ کسی جگہ پہ ہے وہ خود بتا دے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کتاب بالکل محفوظ ہے۔ قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی زبان عربی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ آج عربی کی پریپوزیشنز وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، ورنہ 100 سال کے اندر ایک زبان ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے کی اردو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا، آوے گا جاوے گا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں آپ دیکھیں، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی۔ ہم آج ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی، کئی امتیں ہلاک کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ کئی سنگتیں۔ سنگت، سنگ کبھی کبھار بولا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اچھا، سنگ کے بھی دو معنی ہیں، سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور سنگ ساتھی کو بھی کہتے ہیں، یاری سنگی۔ اب آپ کہیں گے کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، ایویں روند پایا ہوا ہے۔ میرے بھائی عربی زبان آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز، کتنے؟ 1.5 کروڑ، 150 لاکھ، 15 ملین کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی لینگویج جانتے ہیں، جن کی زبان ہی عربی ہے کرسچن ہے۔ آپ ان سے قرآن کا ترجمہ جا کے کروا لیں، اگر ان کو اردو یا انگریزی آتی ہے، بالکل وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کا ہے۔ بھائی 10 صحابہ بھی زندہ ہو جائے نا، ہم ان کو اردو اور انگریزی سکھا دیں اور پھر انہیں کہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرو، وہ 10 کے 10 ترجمہ ایک جیسا نہیں کر سکیں گے، لیکن مفہوم ایک جیسا کریں گے۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تینوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے۔ میرے بھائی BBC اور CNN کی جب پٹی چلتی ہے اس میں تو آج تک نہیں آیا کہ افریقن انسان نے اس کا مطلب کوئی اور لے لیا اور انڈونیشیا کے رہنے والے نے اس پٹی کا مطلب اور لے لیا۔ قرآن کے ساتھ ہی روند مارا ہوا ہے، یہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے آپ کے بڑوں کو کہ قرآن کے ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تاکہ قرآن کوئی پڑھے نا ان کی اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں۔ جس طرح پرانے زمانے میں بھی نا لوگوں نے کوئی لفظ سیکھنا ہوتا تھا، کہتے ہیں فلاں جگہ ایک اردو کا استاد ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ان استادوں میں سے بھی میجورٹی لوگ آپ کو غلط بتاتے تھے۔ اس کا ثبوت ہے ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اردو دانوں کی، اردو میں غلطیاں، زبر زیر کی غلطیاں، لفظ عربی سے آیا ہوا ہے اردو کے اندر اور یہاں آ کے زبر زیر اس کا فرق ڈال دیا۔ اب یہ لفظ ہے جرح، یعنی کسی کے اوپر تنقید کرنا، جیسے وہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جی گواہوں کے اوپر جرح ہوگی، محدثین کے ہاں بھی لفظ جرح استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں آپ سنیں سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں جرح۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے جرح۔ اب میں یہ کلپ کاٹنا شروع کر دوں کہ ان لوگوں کو تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل الفاظ آتے ہیں نا
تو ہمارے تھام نیل کے اوپر زبر زیر بھی میں نے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہاں پہ پیش پڑھنی ہے. لفظ ہے اخلاق، اخلاق لفظ نہیں ہے. محبت غلط لفظ ہے. یہ لفظ ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے، قرآن کا لفظ ہے محبت، محبت. لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ محبت. محبت نہیں بول رہے ہوتے ہیں. کئی الفاظ ایسے ہیں. لفظ ہے مستقبل، لیکن اردو میں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مستقبل. لفظ ہے مستقبل، چل رہا ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی کوئی معنی ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور جہاں ایک سے زیادہ معنی ہوں گے بیک وقت وہ سارے معنی درست ہوں گے. پھر بھی قرآن میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں جے نکلنا، جنہ مرضی مطلب تسی بدل لو. لو سامو سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر. مولوی کی بات مان رہے ایک لفظ دے کنے مطلب ہوندے نے نہ سے تو ہے تنوں ایک بھی نہیں آندا کتنے ہوندے نے. اچھا جڑا کہے انہوں کو ذرا 10 کنے آندے نہیں تنوں بول. جن کے مولویوں نے کہا کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو جناب 16 علوم چاہیے، 15 علوم چاہیے، اور ان میں سے 14 حاصل بھی کر لے، کہتے ہیں 15واں جو ہے وہ بھی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے، وہ کسی کو ملتا ہے. اور تسی کتاب ہی جو نہیں پڑھ سکتے 14 سیکھ بھی لو تو اینڈ میں نے کہنا 15 دے تنوں نہیں آندا نا. کہانیاں کرائیاں ہوئی نے نسے تو جاؤ اپنا کام کرو. ہوں تہاڈا کام جہاں اللہ نے کھو لیا تہاڈے کولوں. ہاں